الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیر و سیاحت کے لیے سفر سوال کیا گیا ہے۔ ان آخری برسوں کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ فیملیاں خلیجی ممالک یا عرب یا ایشیائی یا یورپی کفار ممالک یا امریکہ کا سفر کرنے لگی ہیں، اور اس سفر کے لیے اپنی اور بیوی بچوں کی تصاویر بنوانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے علم کے مطابق تو علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ضرورت کے بغیر تصویر اتروانی جائز نہیں۔ تو کیا سیاحتی سفر ایسی ضرورت شمار ہوتی ہے جو اسے اپنی اور بیوی بچوں کی تصویر اتروانا مباح کرتی ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا سیاحتی سفر کرنے میں مال و دولت اور وقت کا ضیاع ہے، اور مال کثرت سے مباح اشیاء بلکہ بعض اوقات تو مکروہ اور حرام کاموں میں بھی کثرت سے مال خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس میں عورتوں کا کلی طور پر یا جزوی طور پر بے پردہ ہونا بھی شامل ہو جاتا ہے، اور ان ممالک کا سفر کرنے والوں کا ایسی برائیوں کا مشاہدہ بھی کرنا ہوتا ہے جس کی انہیں اپنے ممالک میں مشاہدہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، جس کے باعث بعد میں ان کے لیے حرام کاموں کا ارتکاب اور برائی کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس غرض سے تصویر اتروانے کے حکم کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کریں، اور اسی طرح ان ممالک میں جہاں اعلانیہ طور پر برائی ہوتی ہے اور کسی کو اس برائی سے منع کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان برائیوں سے آنکھیں بند کر سکتا ہے، وہاں جا کر سیر و سیاحت کرنے کا حکم بھی بتلائیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں جو خلیجی یا عرب ممالک کی سیر و سیاحت کی غرض سے تصویر اتروانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے؟ آیا یہ جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ عورتوں کی تصاویر بنوانا مطلقاً جائز نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں فتنہ اور شر اور فساد پیدا ہوتا ہے جو اس کی فی ذاتی ہی حرمت میں اور بھی شدت کا باعث ہے۔ اس لیے سفر یا کسی اور غرض کے لیے عورتوں کی تصاویر اتروانی جائز نہیں۔ کبار علماء کمیٹی کی جانب سے اس کی حرمت کا فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے، اور کفار ممالک اور فحاشی سے بھرے ہوئے ممالک کا سفر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں فتنہ اور شر ہے، اور کفار کے ساتھ میل جول اور برائیوں کا مشاہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے دل بھی متاثر ہونے سے نہیں رہتا۔ مگر اہل علم نے کچھ حدود و قیود اور بالکل تنگ اور کم حالات میں ان ممالک کی جانب سفر کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ حدود و قیود یہ ہیں: نمبر 1، کسی ایسے علاج کی ضرورت پیش آ جائے جو مسلمان ممالک میں نہ پایا جاتا ہو۔ نمبر 2، ایسی تجارت جو سفر کے بغیر نہ ہوتی ہو۔ نمبر 3، کوئی ایسا علم حاصل کرنا جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو اور وہ مسلمان ممالک میں نہ پایا جاتا ہو۔ نمبر 4، اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ ان سب حالات میں بھی شرط یہ ہے کہ سفر کرنے والا شخص اپنے دین کے اظہار پر قادر ہو، اور اپنے عقیدہ کو مضبوط رکھنے والا، اور بدعات اور فتنہ والی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو۔ لیکن صرف سیر و سیاحت اور تفریح اور دل بہلانے کی غرض سے ان ممالک کا سفر کرنا تو بہت زیادہ اور شدید قسم کا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اپنی محبت اور رضا اور خوشنودی کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مآخذ شیخ صالح بن فوزان الفوزان، ممبر کبار علماء کمیٹی سعودی عربیہ، اور اسی طرح ممبر مستقل فتویٰ و علمی ریسرچ کمیٹی سعودی عربیہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13342۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔